السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج جمعے کا دن ہے، بڑھتے ہیں تعلیم کی طرف۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے۔ فائدہ: نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس لیے ہر پریشانی کے وقت میں ادھر متوجہ ہو جانا گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور جب رحمت الہی مساعد و مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کی کہ باقی رہے۔ بہت سی روایتوں میں مختلف طور سے یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہر قدم پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع فرمانے والے ہیں، ان کے حالات میں بھی یہ چیز نقل کی گئی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آندھی چلتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، اور جب تک آندھی بند نہ ہو جاتی مسجد سے نہ نکلتے۔ اسی طرح جب سورج یا چاند گرہن ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی پریشانیوں کا حل، مصیبتوں کا حل نماز میں رکھا ہوا ہے، کہ انسان کو کوئی بھی مصیبت آئے، جس طرح ہم نے حدیث میں پڑھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف آتی تھی یا کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اور یہی براہ راست ذریعہ ہے اللہ سے بات کرنے کا، اللہ سے مانگنے کا، اللہ کو اپنے درد دکھ سنانے کا، کہ انسان جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اور اس کے بیچ سارے پردے ہٹ جاتے، اور اس بادشاہ کے سامنے جس نے ہم سب کو بنایا اور جس نے ہم سب کو، جس طرح قرآن میں آتا ہے نا، قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین میں پلایا اور اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے۔ تو اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اس دنیا میں پلایا، اور پھر ایک دن اسی کی طرف سمیٹے جائیں گے۔ تو جب وہ ذات بول رہی ہے کہ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، میں جب بلاؤں میری طرف آؤ، میرے گھر آؤ، مسجد آؤ، اور مجھ سے مانگو جو بھی مانگنا ہے میں عطا کروں گا۔ تو نماز سے اللہ تعالیٰ، نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بڑے وعدے، لیکن بدقسمتی سے ہمارا جو یقین ہے وہ نماز پہ نہیں ہے، نماز کے عمل پہ نہیں ہے، کہ جب کوئی مصیبت آئے، اگر بیماری آئے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، پیسوں کی ضرورت آئے تو انسان کے پاس بھاگتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنی چاہیے، اس کے بعد انسان وسائل کو اختیار کرے، جو اس کو ذریعے نظر آتے ہیں اس کو اختیار کرے، کہ جس طرح بیمار ہو 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ سے دعا کرے اپنی صحت کی، اور اس کے بعد جو اس کو سمجھ آ رہی ہے جس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے وہ چلا جائے، لیکن اپنا یہ جو یقین ہے نا وہ اپنا نماز پہ رکھے اور اللہ کی ذات پہ رکھے، یقین کرے اللہ تعالیٰ سب مصیبتیں بھی ختم کر دے گا، پریشانیاں بھی دور کر دے گا۔ اور جس کا یقین اللہ تعالیٰ پہ بن گیا ہے، جس کا یقین اللہ تعالیٰ پہ بن گیا ہے اور نماز کے ذریعے اللہ سے لینے پہ بن گیا ہے، وہ بندہ کبھی نماز نہیں چھوڑتا۔ اس بندے کو جب اذان سنائی دیتی ہے وہ اپنے سارے کاموں کو پیچھے کر کے سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے سارے کام یہی سے بننے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بناتا بھی وہی سے ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم کوشش کریں کہ اپنے 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھے۔ بہنوں سے بار بار درخواست ہے کہ جس طرح اذان سنے گھر میں سب کام چھوڑ کے سب سے پہلے نماز پڑھے۔ یقین کرے اللہ تعالیٰ ہماری مال میں، اولاد میں، سب میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا، ہمارے کاروبار میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے صحت میں، ہر جگہ برکت ہی برکت ہوگی اگر اللہ ہم سے راضی ہوں گے۔ اور اگر اللہ ہم سے راضی نہیں ہے، یقین کرے بہت سے مالداروں کو میں جانتا ہوں کہ جو اربوں روپے ہونے کے باوجود بھی پریشان ہیں، بہت سے ایسے پیرنٹس کو میں جانتا ہوں کہ ان کے زیادہ بچے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے لیکن انہی بچوں کی وجہ سے وہ آج رو رہے ہیں۔ اس لیے ہر چیز میں خیر اور شر اللہ ڈالتا ہے۔ جب اللہ راضی ہوگا ہمارے لیے ہر رشتے میں، مال میں، ہر راستے پہ ہمارے لیے خیر ہوگی، اور اگر اللہ راضی نہیں ہے، یقین کرے جس میں ہمیں خیر نظر آئے گی اسی سے ہمیں نقصان پہنچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں نصیب کرے۔ آمین۔